ہارٹ بیٹ بند ہو سکتی تھی، چھینک کے دوران میں 2-4 سیکنڈ کے لیے ہماری سانس اکھڑ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سانس کو چھینک کے بعد ری انسٹیٹ کیا. اس پر چھینکنے والے کو بلند آواز سے الحمدللہ کہنا، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا. پھر چھینکنے والا جب چھینکنے والے کو یرحمک اللہ بول کر دعا دی گئی تو ان کو ایک اور دعا دینا ہے، جس سے دعا پڑھی چھینکنے پر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اتنی دعا ہے. 3 مرتبہ چھینک آئی تو وہ صحت کی علامت، 3 سے زیادہ چھینک آئی تو وہ بیماری کی علامت. 3 سے زیادہ چھینک مارنے پر نہ الحمدللہ کہنا، الحمدللہ تو کہہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ سب دعائیں نہیں ہیں. 3 مرتبہ تک ہی وہی ہے. تو چھینک آنے پر ایک سنت بتا دیا ہوں، اس کو فالو کیجیے. سیدھے ہاتھ پر احد کا پہاڑ، 17 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. کئی پہاڑ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کئی ایک پہاڑ ہے جو جہنم میں جائیں گے. تو جنگ احد کے موقع پر اب آئے. اسلام میں تقریباً 700 چھوٹی بڑی جنگیں سب ملا کر 700 ہوئے. جس جنگ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانڈر کے طرح تھے. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ڈائریکشن دیتے تھے. آپ کو ایک بات بتاؤں جنگ کے بارے میں، اسلام میں جو چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی اس میں ایک جنگ ہے یہاں سے 2000 کلومیٹر دور ایک جنگ ہو رہی تھی. مسلمان مدینہ منورہ سے جا کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے. دشمن غالب آ گیا، مسلمانوں کو ہار ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ کے دور کا قصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، تقریر کر رہے ہیں. وہ جنگ کا منظر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد نبوی میں دکھایا. یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں بول رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. حضرت عمر نے اس جنگ کے منظر کو ان کو سامنے دکھانے پر ڈائریکشن دیا. حضرت عمر نے مسجد نبوی سے 2000 کلومیٹر دور حضرت ساریہ کر کے ایک صحابی تھے، وہ جنگ کے کمانڈر تھے. ان سے کیا مدینے میں بیٹھ کر کیا بولے؟ جس طرح آپ موبائل سے 6000 کلومیٹر دور بنگلور کو فون کرتے نہیں آپ، ایسا ان کی آواز اس جنگ کے میدان میں پہنچی. یا ساریۃ الجبل، خطبہ دے رہے، یہاں پر خطبے میں ڈائریکشن دے رہے، اے ساریہ اپنی پیٹھ کو پہاڑ کی طرف رکھ کے مقابلہ کرو. تو فتح مل گئی. حضرت عمر کی آواز پہنچی. 1,25,000 صحابہ اکرام تھے. فتح مکہ کے ٹائم پر حج جب فرض ہوا عرفات کے میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے. میں 50 لوگوں کو بغیر مائک کے بھی بول سکتا ہوں. میں یہاں کر کے چیخ مارتا ہوں تو آخری لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آواز نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,25,000 صحابہ اکرام کو اسلام کے کامل و مکمل ہونے پر جو تقریر فرما رہے تھے، لا فضیلۃ للعربی علی العجمی، کسی عجمی کے اوپر عربی آدمی کو امپورٹنس ہی نہیں. انہیں تو پہننے کو، رومال ڈالنے کو، رنگ ڈالنے کو جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک انہیں اہم نہیں. جس کے دل میں ایمان نہیں، ایک گورا آدمی جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے مقابلے میں ایک کالا آدمی، ایک غیر عربی انڈین پاکستانی جس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مہان ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو وہاں جو خطبہ دیے 1.25 لاکھ لوگوں کو آپ کی آواز پہنچ گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا جو باؤنڈری ہے نہیں، باؤنڈری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو ڈائریکشن دیے کہ مکہ کی باؤنڈری مسجد عائشہ تک. جب حضرت اسود کو خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے کنارے میں جس طرح فیوز لگاتے ہیں تو الیکٹریسٹی وائرنگ کرنے کے بعد فیوز لگاتے ہیں تو الیکٹریسٹی آتے نہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کنارے لگانے کے لیے بولا گیا، جیسے ہی لگایا گیا اس سے ایک بجلی کی چمک، ایک اسپارکل نکلی، روشنی جہاں تک گئی وہ حدود حرم کا ہے۔ بعد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکشن دیا اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن دیا، فلاں طرف جو 20 کلومیٹر، آج نپی ہوئی چیز ہو تو میں بتا رہا ہوں 20 کلومیٹر ایک طرف 7 کلومیٹر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وائرلیس رکھے تھے، موبائل تھا، نیٹ تھا، اس زمانے میں وائی فائی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی تھی وہاں تک، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاسبل نہیں ہے۔ مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے ٹائم پر اس زمانے میں ساروے وغیرہ بننے کا انتظام نہیں تھا، حجر اسود کی طرح جنت کا دوسرا پتھر مقام ابراہیم آیا، حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ارادہ کرتے، یہ پتھر سائز کا پتھر لے جا کے، دیوار اونچی ہو رہی تھی، یہ لوگ ان کا خط چھوٹا ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جنت سے جو پتھر دوسرا پتھر مقام ابراہیم حکم ہوا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر ارادہ کرتے کنسٹرکشن کا پتھر اوپر رکھنا ہے، وہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم ان کو لفٹ کی طرف اوپر لے جاتے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر رکھتے تھے، نیچے آنا چاہتے تھے تو پھر نیچے لے کے آتے تھے۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے مقام ابراہیم میں الیکٹریسٹی کا جو پاور ہوتا ہے نا، لفٹ کا بٹن دباتے ہی لفٹ آ جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کیا یہی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کا حکم نہیں ہے تو لفٹ بھی کام نہیں کرے گی، الیکٹریسٹی بھی کام نہیں کرے گی، اللہ کا حکم تب بھی چلتا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسجد قبلتین کر کے ہے، بالکل لیٹسٹ مسجد، ایک 6 مہینے پہلے اس کا کنسٹرکشن مکمل ہوا، کتنا اچھا بنا ہے معلوم، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا کہ بول کے دیکھیں یہاں سے جانا، ایسکیلیٹر سے لفٹ سے جانا، روڈ اوپر سے کراس کرنا، پھر وہاں سے اتر کے لفٹ سے ایسکیلیٹر سے اتر کے یہ مسجد قبلتین